السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب ناظرین خیریت سے ہوں گی، اور جو خیریت سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خیریت کا دعا گو ہو۔ ناظرین، ہمارا موضوع ہے حقوق العباد، اور حقوق العباد میں ہمارا آج چھٹا ویڈیو ہے جس میں ہم رشتہ داروں کی حقوق بیان کریں گے۔ تو ناظرین، چلو آپ کو بتاتے ہیں کہ رشتہ داروں کی حقوق کیا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ ناظرین، رشتہ داروں سے حسن سلوک کو صلہ رحمی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ انسانوں میں میری حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا تیری ماں، پھر فرمایا تیرا باپ، پھر درجہ بدرجہ جو تیری قریبی لوگ ہو۔ المسلم یعنی آدمی کی اولین حقدار اس کے والدین، اس کی بیوی بچے اور اس کی بھائی بہن ہے، پھر وہ جو ان کی بات قریب تر ہو۔ ناظرین، بخاری شریف میں ایک حدیث آیا ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے، صلہ رحمی رحمان کی ایک شاخ ہے، پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس سے کاٹ جاؤں گا۔ اس طرح ترمذی میں ایک حدیث آیا ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ ترمذی کی ایک اور حدیث کے مطابق مسکین کو صدقہ دینا تو صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینے میں ثواب کی 2 باتیں ہیں، صدقہ اور صلہ رحمی۔ ایک اور حدیث شریف کے مطابق جس کو یہ پسند ہو کہ اس کا رزق کشیدہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اس سے چاہیے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ بخاری شریف۔ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، پھر وہ ان سے حسن سلوک کرے اور ان کے معاملے میں خدا سے ڈرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ ترمذی شریف۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ الروم میں فرماتا ہے، پس رشتہ داروں کو اس کا حق دے اور مسکین و مسافروں کا اس کا حق دے، یعنی یہ خیرات نہیں، اس کا حق ہے جو تجھے دینا چاہیے، یہ اس پر تیرا کوئی احسان نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث آیا ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات درست رکھنے کے لیے بڑے حوصلے، صبر اور درگزر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کبھی بھی کوئی رنجش ہو جائے تو یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ زیادتی کی ابتدا جس نے بھی کی ہو، بس ہم نے خدا اور خدا کے رسول کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ اگر بدسلوکی کا آغاز ہم نے کیا ہے تو پھر یہ اور بھی زیادہ ضروری بات ہے کہ صلح کی کوشش بھی ہم ہی کریں، اور اگر بدسلوکی کی دوسری طرف سے شروع ہوئی ہے تو پھر ہمارے لیے یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے کہ ہم بھی گناہ ہونے کے باوجود حالات کو درست کرنے کے لیے پہل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 راتوں سے زیادہ کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ناراض رہنا جائز نہیں، اور جو رنجش دور کرنے کے لیے پہلے سلام کرے وہ بہترین آدمی ہوتا ہے۔ بخاری شریف۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں،
میں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت کا سلوک کرتے ہیں۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا اور جب تک تو اس حالات پر قائم رہے گا، خدا کی طرف سے ان کے خلاف ایک مددگار تیرے ساتھ رہے گا۔ مسلم شریف۔ جس سے یہ عزت اور طاقت مل جائے کہ خدا کی طرف سے ایک مددگار اس کے ساتھ رہے، اس سے اور کس شے کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ تو ناظرین، جو رشتہ دار ہم سے ناراض ہے یا ہم اس سے ناراض ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس سے صلح کرے اور صلہ رحمی کرے۔ اور ناظرین، جو کچھ ہم نے بیان کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس پر پورا اتر کر اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی دور کرے اور اپنے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکے۔ ناظرین، یہ آج کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم ایک ایک کر رشتہ داروں کی حقوق بیان کریں گے تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائیں گی، تو آج کے لیے کافی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا رائے دیجیے کہ نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پر بنانا چاہیے۔ تو آج کے لیے یہ کافی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی رشتہ داروں کی حقوق جان سکے۔ شکریہ۔